آج ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے شرجینہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے مصطفیٰ اس کا بے حد اس کی کیئر کرنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کی پرواہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس سے ایک منٹ بھی نہیں ہلتا اور کہتا ہے شرجینہ تم واپس آ جاؤ، اب ہمارا اچھا ٹائم آ رہا ہے تو تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہو، خدا کے لیے تم واپس آ جاؤ۔ تو اسی طرح یہ جو ہے دکھاتے ہیں بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر جو ہے رباب جو ہوتی ہے وہ اس کو کال آتی ہے اپنے فرینڈ کی، تو کہتا ہے کہ تم نے نتاشا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کی سب کے سامنے انسلٹ کر دی، اس کو تم سیپریٹلی بھی اس سے بات کر سکتی تھی جا کے۔ تو کہتا کہ اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بچ گئی ہے۔ کہتی اچھا بہت افسوس ہوا، کہتی اچھی بات ہے کیونکہ ابھی زندہ رہے گی تو ہر پل اس کو انسلٹ محسوس ہوگی، مر جاتی تو مرنے والے کو نہ انسلٹ فیل ہوتی ہے اور نہ ہی کچھ اور، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ادھر شرجینہ کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ اپنے بچے کا پوچھتی ہے تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو بہت زیادہ جو ہے شرجینہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے غم ہوتا ہے اس کو اس چیز کا، تو اس کی اماں سنبھالتی ہے اس کو۔ ادھر جو ہے رباب کہتی ہے اپنے آفس میں اسسٹنٹ وغیرہ کو، کہتی ہے کہ عدیل کی کوئی بھی چیز یہاں نظر نہ آئے، اٹھا کے باہر پھینک دو اس کی جو ساری چیزیں، اور جو بھی اس نے کمٹمنٹ کی ہیں کسی کے ساتھ وہ کینسل کروا دو۔ یہاں اس کے جو ہے مصطفیٰ کے ابا کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اماں کہتی چلے میں آپ کو کھانسی کا شربت منگوا دیتی ہوں، آپ تھوڑا ویٹ کریں۔ یہاں پہ مصطفیٰ جو ہے شرجینہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے لیکن شرجینہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتی ہے، کہتا ہے مجھ سے لڑ لو، مجھ پہ غصہ ہو، تم خاموش نہیں رہو ایسے۔ تو ادھر اس کی پھر اماں آتی ہے تو شرجینہ کہتی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے، تو اس کی اماں کہتی ٹھیک ہے تمہارے بابا آتے ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں۔ تو جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن چپ کھڑا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا ہے وہ۔ تو ابھی جو ہے شرجینہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ دن رہے گی جا کے۔ یہاں پہ جو ہے مصطفیٰ کی اماں جو ہوتی ہے تو سدرا کی ساس سے کہتی ہے لائے میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں، میں کچھ بنا دیتی ہوں کھانے کے لیے آپ کے لیے۔ تو پھر وہ اس کو تانے دینا شروع ہو جاتی ہے تمہارا تو بیٹا ایک جیل میں چلا گیا ہے، دوسرا جو بیٹا ہے تم لوگوں نے اس کو خود ہی گھر سے نکال دیا اور تم لوگ بے گھر ہو گئے۔ سدرا یہ سن کے غصے میں آتی ہے تو اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ اپنی اماں کو چپ کرواؤ، ایسی باتیں نہ کرے۔ تو اس کا ہسبینڈ اپنی اماں کو پھر سمجھاتا ہے، اس کو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، تو کہتی ہے یہ لوگ تو ہم پہ بوجھ بن گئے ہیں ہم پہ، اور ان کا تو اپنا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اب نہ جانے یہ کہاں کب تک یہاں رہیں گے ہمارے سر کے اوپر بوجھ بن کے۔ تو یہ سن کے بڑی پریشان ہوتی ہے اس کی مصطفیٰ کی ماں۔ ادھر جو ہے ہاسپٹل میں وہ لوگ ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں شرجینہ کو، تو اس کی اماں کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اس کا جو غصہ ہے وقتی طور پر ہی ہے، مجھے جتنا تم اس سے پیار کرتے ہو شرجینہ سے، اس سے کہیں زیادہ شرجینہ جو ہے تم سے محبت کرتی ہے اور بہت زیادہ پرواہ کرتی ہے، تو تم فکر نہیں کرنا، تھوڑے دن میں جو ہے اس کا غصہ ٹھیک ہو جائے گا اور میں بھی اس کو سمجھاؤں گی تاکہ وہ پھر تمہارے پاس واپس آ جائے اور تمہارے ساتھ رہے آ کے، تو اب تم پریشان نہیں ہونا اس بارے میں۔ یہاں پہ جو ہے جیل میں دکھاتے کہ انسپیکٹر جو ہے عدیل کو جیل میں لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے رباب نے جھوٹا کیس کروا دیا ہوتا ہے اس کے اوپر اور اس کو جیل میں بند کروا دیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے مصطفیٰ کی اماں بہت زیادہ پریشان اور رو رہی ہوتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، آپ کا یہ حال ہوا ہے اور میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، جو گھر بھی کا اور یہ سب۔ یہاں مصطفیٰ گھر پہ آتا ہے اپنے نئے گھر پہ، بہت شاندار گھر ہوتا ہے اس کا، اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اور شرجینہ اکٹھے آتے اور اپنے بچے کو لے کے آتے تو کتنا اچھا ہوتا اور سارے کتنے خوش ہوتے، لیکن زندگی تو نام ہی اسی کا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے زندگی میں، کبھی غم ہوتا ہے، اور صرف ہمیں جو ہے ہمت سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ اور اس میں یہ بھی سبق دکھایا گیا ہے کہ ہم لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں پیسہ کمانے کی دھن میں، پیسہ بھی بہت ضروری ہے کوئی شک نہیں ہے آج کے دور میں، لیکن جو رشتے ہیں ہمارے ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اپنے گھر کو ہم لوگ خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو، اپنی وائف کو، اور اس طرح سے ڈپریشن بڑھتا ہے گھروں میں اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔
اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے ایک دوسرے سے دوریاں دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ پیسہ ضرور کمانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لیکن ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہمارے دین میں بھی یہی ہے، اسلام میں، کہ میانہ روی سے چلنا چاہیے، ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کام کریں تو کام کرتے جائیں، اور اگر ہم گھر پہ ہیں تو گھر ہی بیٹھے رہیں۔ دونوں طرح سے ہمیں میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ ادھر شرجینا کی اماں اس کو سمجھاتی، مصطفیٰ تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان رہا ہاسپٹل میں، ایک بار بھی جو ہے وہ تمہارے پاس سے نہیں ہلا، اور بہت زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو شرجینا ابھی غصے میں ہے، لیکن بہت جلد شرجینا مان جائے گی جب اس کو جو ہے مصطفیٰ منانے آئے گا۔ تو اس کی اماں جو ہے اس سے کہتی ہے تم کال نہیں اٹھا رہی ہو، اس کی کال اٹھاؤ، اس سے بات کرو۔ لیکن شرجینا کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے، اس لیے وہ اس سے جو ہے بات نہیں کر رہی۔ ادھر مصطفیٰ کی اماں اس کو کال کرتی کہ تمہارے ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور ہم اس کو ہاسپٹل لے کے آئے ہیں، تو تم جلدی سے آ جاؤ اپنے ابا کو دیکھنے۔ تو مصطفیٰ جو ہے وہاں ہاسپٹل میں آتا ہے، اور اس کی اماں کہتی ہے کہ ابھی جو ہے سدرا کے ہسبینڈ نے سارے بل کی پیمنٹس کی ہیں، لیکن یہ تم چوڑیاں اور میری چین وغیرہ رکھ لو، تو جو ہے اس کی ہاسپٹل کے جو ہیں بل وغیرہ اور اس کی پیمنٹ کر دو۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنی جیولری کو۔ تو سدرا جو ہے بڑی خوش ہوتی ہے، اپنے ابا کو بتا رہی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے ساری پیمنٹ کی ہے، اور مصطفیٰ نے ہی جو ہے آپ کے سارا بل وغیرہ سارا کچھ پے کیا ہے۔ تو مصطفیٰ اپنے ابا سے ملتا ہے، اور اس کے ابا بہت خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے، اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے۔ تو یہاں پہ سدرا بتاتی ہے اس کو، مصطفیٰ کو، کس طرح سے عدیل نے اپنا گھر سیل کروایا، اور بوڑھے ماں باپ کو جو ہے گھر سے بے گھر کر دیا، اور بیچارے جو ہے وہ اب ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ ان کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور کہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے یہ کرائے کا گھر ہے، لیکن بتاتا نہیں ہے کہ میرا ہے۔ تو کہتا ہے آپ کے لیے جو ہے سرونٹ وغیرہ، کک وغیرہ کا بھی میں نے بندوبست کر دیا، کل سے آ جائیں گے وہ۔ اور شرجینا کا پوچھتی اس کی اماں، تو مصطفیٰ کوئی جواب نہیں دیتا، چپ ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے میں آپ کا سامان آپ کے کمرے میں رکھ آتا ہوں، پھر آپ لوگ آرام کریں، کھانا کھائیں، جو دل کرے کریں، ریسٹ کریں۔ اور ادھر مصطفیٰ اس کو کال کرتا ہے، لیکن شرجینا کا ابھی بھی غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، ابھی بھی وہ جو ہے مصطفیٰ سے سخت ناراض ہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کال نہیں اٹینڈ کرتی۔ لیکن بہت جلد ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ہسبینڈ وائف میں یہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے ہوگا، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ تھینک یو سو مچ۔